بیہیویئرز نشہ کرنے والوں کے اور بائیپولر ڈس آرڈر کے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کردار کی خرابی جیسا سمجھتے ہیں یا جیسے نظر آتا ہے. وہ کچھ بیہیویئرز ہیں جو کہ بائیپولر ڈس آرڈر سے ابھرتے ہیں اور کچھ بیہیویئر ایڈکشن سے ابھرتے ہیں. جیسے گھر سے بھاگ جانا، یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ موڈ ڈس آرڈر ہے، یعنی بائیپولر ڈس آرڈر ہے جہاں سے گھر سے بھاگ جانے کی بات ہوتی ہے، یا اپنے آپ کو ریسلیشنگ کرنا، یا اپنے آپ کو جو ہرٹ کرنا ہے، یا اپنے آپ کو ختم کرنے کی دھمکیاں دینا، اور پھر رسکی ڈیسیژنز کرنا. جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انہیں یہی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے دماغ کے دو حصے ہیں، جس میں ایک حصہ فہم و فراست رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ جذبات رکھتا ہے، تو آپ نے کس طرح اپنے فہم و فراست والے دماغ کو موقع دینا ہے کہ وہ غلبہ پا سکے جذباتی دماغ پر. لیکن عملی طور پر اگر خاندان میں جذباتی بیماریاں موجود ہوں، جیسے بائیپولر ڈس آرڈر ہے یا ڈپریشن ہے، تو فرسٹ کزن میرجز کے نتیجے میں آگے آنے والے بچوں میں یہ امراض اور بھی زیادہ ہوں گے. پری ٹریٹمنٹ ہے وہ مریض کے پہلو سے، جو آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، اور فیملی کے لیے بھی پری ٹریٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے مریض انڈور میں جائے یا آؤٹ ڈور میں جائے. پری ٹریٹمنٹ میں فیملی صحیح توقعات وابستہ کرنا سیکھتی ہے. پری ٹریٹمنٹ میں فیملی یہ سمجھتی ہے کہ یہ منصوبہ کتنا عرصہ چلے گا اور اس میں کہاں کہاں مشکل مقام آئیں گے. یہ ایک آگاہی ہے جو کہ ان کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے مطابق پھر وہ تھکن محسوس نہیں کرتے. جب آپ کو پتا ہو کہ یہ روزمرہ کرنے کا کام ہے اور یہ ہمیں کرتے رہنا ہے، اور بہتری کو ہم نے ناپتے تولتے رہنا ہے اور اس کو محسوس کرتے رہنا ہے تاکہ موٹیویشن ملتی رہے. تو پری ٹریٹمنٹ میرے خیال میں ایک بہت ہی کارآمد کانسیپٹ ہے. ایسا کوئی علاج دنیا میں ڈائبٹیز کا، بلڈ پریشر کا، ایڈکشن کا موجود نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کوئی ٹیکہ لگائے اور مسئلہ جڑ سے حل ہو جائے.